السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آل آف یو اوپن یور بکس، پیج نمبر 62۔ بچوں، پریویس لیسن میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے اور حدیث نمبر 6 ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ میں چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے، بیکاز چیپٹر 1 اور 2 آپ فرسٹ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں اور تھرڈ آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم میں شامل ہے۔ یہاں تک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر ریویژن پہ چلے جائیں گے اور جو فرسٹ ٹرم کے چیپٹرز آپ کے شامل تھے وہاں سے ریویژن اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے سیکنڈ ٹرم میں ایڈڈ ہیں۔ چیپٹر تھرڈ ہے، یہ ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ علم حاصل کرنا فرض کس طرح ہوا اور علم کی فضیلت کیا ہے، بڑائی کیا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کیا ارشاد ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی الفاظ پہلے ہی پڑھنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اقرأ، پڑھیے، بسمی، نام سے، ربی کا، آپ کے رب کے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس سے؟ خون کی پھٹکی سے۔ اقرأ، پڑھیے، وربک الاکرم، اور ربک کا، آپ کا رب، اکرم، کریم ہے۔ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم سے، یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان، انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں، ما لم یعلم، ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، جو باتیں وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی پہلی وحی کے الفاظ جو ہیں وہی علم سے ریلیٹڈ ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں۔ علم کے معنی جاننا ہے، اور اللہ نے جو انسان پر احسانات کیے ہیں بے شمار احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی بے شمار مخلوق اس دنیا میں موجود ہے، لیکن جو اشرف المخلوق ہیں وہ ہم لوگ ہیں، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ مخلوق۔ اور اس مخلوق کے ساتھ ایک سب سے بڑا احسان جو اللہ نے کیا ہے وہ عقل اور شعور ہے، علم ہے، جو انسان کو عطا کیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اور اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی اس میں علم کی اہمیت خاص طور پہ ظاہر ہو رہی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ عربی پڑھ کے بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان میں مرد اور عورت، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی شخص جو ہے وہ شامل ہے۔ تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے، یعنی جیسے بھی، جس طرح بھی ہو سکے، اسے تکلیف ہے یا مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے یا دور دور جانا پڑ رہا ہے، لیکن اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے، یعنی انسان کے اندر جو خوبی ہے، جو کوالٹی ہے، جو باقی مخلوقات سے الگ ہونا ہے، فضیلت ہے، برتری ہے، وہ علم کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے فرشتے بھی بنائے تھے، جن بھی بنائے ہوئے تھے، اور وہ بے حد دین کو فالو کرنے والے اور اللہ کے پرہیزگار تھے، اللہ کے حکم کے تابع، جب اور جس طرح جو حکم دیا جائے اس کو پورا کرنے والے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان لوگوں پر بھی، ان پہ بھی فضیلت دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اور اس دنیا میں بھیجے گئے، تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انسان کو جو علم دیا گیا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی علم دینے والا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے تھے، کون سی؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر وقت، ہر لمحہ، کوئی عمر کی قید نہیں، یہ کوئی اسکول یا
کالج کی پڑھائی نہیں ہے کہ ایک ٹائم اور ختم ہو جائے، بلکہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر وقت ہر صورت میں عمر کے آخری حصے تک بھی علم کا حصول جاری رہنا چاہیے. اور جیسے ہمارے نبی ہر وقت دعا کرتے تھے، ہمیں بھی ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. عہد رسالت میں اشاعت علم، عہد رسالت میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم کی اشاعت، اس علم کس طرح سے پھیلایا گیا. علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے بعد فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو علم کے لیے، علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب پہلا غزوہ ہوا بدر، اس میں جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں سے کچھ قیدی جو تھے وہ فدیہ دے کر، یعنی جس کو ہم فائن کہہ سکتے ہیں، جرمانہ جسے ہم عام سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، وہ فدیہ کہلاتا ہے کہ وہ فدیہ دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا. لیکن کچھ قیدی ایسے بھی تھے جن کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ فدیہ دے سکیں، تو آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یعنی کہ تعلیم دے دیں تو ان کو آزادی مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اب یہاں پر سب سے سمجھنے والی بات ہے کہ متاع گمگشتہ کیا ہوتی ہے. متاع کہتے ہیں دولت کو، جائیداد، پراپرٹی، اور گمگشتہ یعنی جو گم ہو چکی ہو، کسی وقت ایسی جگہ جسے رکھ کے بھول گئے ہیں یا گم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے، تو ایسی متاع ہے، ایسی دولت ہے جسے ہم رکھ کر بھول گئے ہیں. تو مومن کی کیا ہے؟ مومن کے لیے لازم ہے اس کو سمجھے کہ یہ جو علم ہے یہ ہماری ایسی دولت ہے جسے ہم کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں یا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، گم ہو گئی ہے. لہٰذا ہمیں جہاں سے بھی یہ دولت ملے، یعنی کہ علم ملے، ہمیں اسے حاصل کر لینا چاہیے. مطلب یہ کہ نہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے، نہ کوئی اور سختی ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی وجہ نہیں ہے. علم مومن کی میراث ہے، مومن کی دولت ہے، اور اسے ہر صورت حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آپ کا علم کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے ٹاپک. نیکسٹ حصول علم کی اہمیت ہے. ابھی ہم نے علم کی اہمیت پڑھی ہے، نیکسٹ ہے حصول علم کی اہمیت، یعنی علم حاصل کرنے کی اہمیت. وہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گی. جو ابھی علم کی اہمیت پڑھائی ہے اس سے ریلیٹڈ کوسچن نمبر 1 ہے آپ کا، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں. یہ آپ کا سٹارٹنگ میں سارا آ جائے گا. قرآن کی روشنی میں یہ آیت کے حوالے آئیں گے. اس کے لیے میں آپ کو جو آنسر ہے اس کی پکچر سینڈ کر دوں گی. ہیڈنگ وائز آنسر ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے. لیکن ہر جگہ پر ہیڈنگ میں جہاں کہیں بھی آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے، آیت لکھی ہے، وہ آپ نے لکھنی بھی ہے اور وہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے. آپ جس لیول پر آپ ہیں تو آپ کو ریفرنسز کے ساتھ اپنے آنسر کو پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کرنا ہے. پکچر آپ کو لنک کے ساتھ مل جائے گی انشاءاللہ. لکھیں اور یاد کریں. اوکے، اللہ حافظ.